ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آج اللہ کے فضل سے ہم بات کریں گے بلیسنگز آف رمضان پہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا اور اتنا نیکیوں سے بھرپور مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آئیے ہم سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بلیسنگز آف رمضان کیا ہیں اور بلیسنگز کیا چیز ہیں جن کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان احادیث سے ہم بچپن سے گزر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اپنی اپنی عمر کے ساتھ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ نہ سمجھ آنے کی کیفیت ہے. آپ بھی اپنے آس پاس مشاہدہ کریں تو آپ مختلف صورتحال دیکھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے ہر ایک کی ایک اپنی رائے ہے، ایک اپنی سوچ ہے. لیکن سب سے بہترین سوچ، سب سے بہترین رائے، سب سے بہترین جو ہمیں پوائنٹ آف ویو ملتا ہے وہ ہمیشہ قرآن اور سنت سے ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے خالق کی کتاب ہے. وہ رب جس نے ہمیں بنایا ہے اور جس کو جو اس بات سے واقف ہے کہ اس کے بندے کی کیا نیڈز ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں پتہ چلتی تھیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کیا، جبکہ اس مطلب ہم دیکھیں تو اسلام میں جو فرض عبادات ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ زبردستی لاگو کیا ہو کہ ہم نہ کر سکیں تو وہ مشکل ہو. نماز ہے، روزہ ہے، حج زندگی میں، پوری زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ہی منیمم اماؤنٹ ہے ہمارے مال میں سے جو نکلتی ہے. لیکن سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اور سب کے پیچھے حکمت ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال ہم اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں دنیا میں اور دنیاوی چیزوں اور کاموں میں کہ ایک مہینہ ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہمیں دوبارہ سے اپنے مقصد کی طرف جوڑ سکے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے رمضان کے روزے فرض کر دیے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس نے فرض کیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بالخصوص ہمیں عطا کی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں عطا کی. اس میں سے ہم اس حدیث کے پیش نظر دیکھتے ہیں، سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو امیجن کریں، تھوڑا سا اپنی امیجنیشنس کو وائلڈ کریں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بھی پیار کرتے ہوں، کسی سے بھی محبت کرتے ہوں اور اس کے گھر کے دروازے ہمارے لیے بالکل کھلے ہوں، جب چاہے ہم جائیں، جب چاہے جیسے چاہیں. جیسے ہمارے والدین ہیں، جب ہم جیسے شادی ہو کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے والدین کی طرف سے، اور پھر ادھر سے بھی سسرال سے بھی کہ جب ہم میکے چلے جاتے ہیں تو سسرال میں ہمیں مس کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب ہمیں کوئی ویلکم کرتا ہے، جب ہمیں اوپن ہارٹیڈلی کوئی ویلکم کرتا ہے تو اس کا کیا جیسچر ہوتا ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ویلکم کرتا ہے، یا دروازہ کھلا ہی رکھتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے کو اس میں بھی ڈیلے ہو. تو یہاں پر اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم جیسے بندوں کے لیے کہ سارا سال اللہ کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ
उनके लिए चांस देता है, मौका देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला चाहता ही है कि उसका जो जन्नत अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाई है वो अपने बंदों के लिए ही बनाई है, अपने बंदों के लिए ही वो इतनी खूबसूरती से सजाई गई है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि हम उस महीने को कैश करें, एक ऐसा महीना हो जिसमें हम उन सारी चीज़ों को, जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो गुनाह हैं हमसे सरज़द हो गए हैं, उनको उनसे हम बचें, उनसे दूर हो जाएँ, उनको ठीक कर लें, उनकी दुरुस्तगी कर लें, इस्लाह कर लें, ताकि हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें। तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कितनी कितनी बड़ी रहमत है ये, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है रमज़ान की, कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जहन्नुम ऐसा मुकाम है, ऐसी जगह है कि खुद जहन्नुम ही उससे अपनी पनाह मांगती है। ऐसा उसका जो नक्शा है, उसका जो मंजर है, जो खिंचा हुआ है, जो कुरान में हम देखते हैं, अहादीस में देखते हैं, तो उसको पढ़ के ही जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको उसके तसव्वुर से ही कांप जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हम में से हर एक को इससे महफूज रखे और इसकी झलक भी देखना ना पड़े हमें। इस कदर खौफनाक और भयानक सी जगह है। तो ये तो उन लोगों के लिए है ना, जो अल्लाह सुब्हान ताला की इंतहाई नाफरमानी के मुर्तकिब हो जाते हैं, तौबा नहीं करते, पलटते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह का कितना एहसान है हम जैसे बंदों में, कि जो हमसे लग़्ज़िशें हो जाती हैं, जो हमसे भूल चूक हो जाती है, तो अल्लाह ताला रमज़ान का महीना अता करते हैं और उसमें जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और जब किसी चीज़ का दरवाज़ा बंद हो जाए तो उसका क्या मतलब है कि अब उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नुम के बंद कर देता है, तो इसका मतलब है ये महीना ओपन इन्विटेशन है हमारे लिए कि हम अपनी बुकिंग जन्नत में कन्फर्म करवा दें। हम अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले ऐसे काम कर लें कि हम जन्नत के हकदार ठहरें। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बड़ा हम पर फ़ज़ल है। इसी तरीके से फिर ये है कि शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है अल्लाह सुब्हान व तआला की, जो मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि शैतान ने बंदे को चैलेंज किया। शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदे को बहकाऊँगा और तेरा जो बंदा होगा मैं उसको वसवसों में, उम्मीदों में, आरज़ुओं में डालूँगा, ताकि वो जो है वो सीधे रास्ते से भटक जाए, क्योंकि वो खुद तो जन्नत में जा नहीं सका। खुद तो वो जहन्नम रसीद हो गया, अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया है कि उसके लिए जन्नत नहीं है। तो लेकिन जिस चीज़ का वो शिकार हुआ, तकब्बुर का और फिर हसद का, तो उसने ये तहैया किया कि वो इंसानों को में से बेशतर को गुमराह कर देगा। और अल्लाह सुब्हान तआला ने यही फरमाया था ना कि मेरा बंदा तेरी बातों में नहीं आएगा। तो उस फ़ज़ल को, उस रहमत को जो अल्लाह की अगर हम महसूस करें रमज़ान में, वो ये कि अल्लाह ताला ने उसको खुली छूट भी दी है। बाकी 11 महीने वो जो करना चाहे कर सकता है। वो जिस तरह चाहे गुमराह करना चाहे, अल्लाह ताला ने उसको खुली मोहलत दी हुई है, खुली ढील दी हुई है। वो हमारे नफ्स को जो है बुराई पे आमादा करता है और हमें मजबूर करता है कि हम जो है ऐसे काम करें, गुनाह के काम करें, और कभी सगीरा, कभी कबीरा गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़ल है और उसकी कितनी बड़ी रहमत है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह सुब्हान तआला उसको क़ैद कर देते हैं। और जब अल्लाह सुब्हान तआला क़ैद कर देते हैं, तो मैं महसूस करती हूँ कि रमज़ान में जो नेकियां करने को खुद ब खुद दिल चाहता है, और छोटी से छोटी नेकी नज़र आने लगती है, छोटी से छोटी नेकी महसूस होने लगती है कि हाँ ये कर लें, इसके लिए ये काम कर लें। और आप महसूस करें, अपने बच्चों में भी महसूस करें इस बात को, छोटे से छोटे बच्चे में भी जो रमज़ान की का जो जोश है, जो वलवला है और नेकियां करने का शौक़ है, वो कितना बढ़ जाता है। क्यों? मैं इसको यूँ समझती हूँ कि ये हमारी फ़ितरत है। अल्लाह ताला ने हमें फ़ितरतन जो है वो नेक बनाया है, और हमारी फ़ितरत जो है वो पूरी तरह से खुल के रमज़ान में सामने आती है कि जितना बच्चा छोटा होता जाता है वो फ़ितरत के उतने करीब होता है, और जितना हम बड़े होते जाते हैं तो फिर अपने आप को आलूदा कर लेते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि छोटे बच्चे जो हैं वो कितना ज़्यादा नेकी खुद भी करना चाहते हैं, दूसरों को भी इन्वॉल्व करते हैं, हमें भी आइडियाज़ दे रहे होते हैं, और बढ़-बढ़ के नेकी के काम करते हैं। और खुद हमारे लिए भी जो है कोई काम मुश्किल नहीं रहता, कोई काम बोझ नहीं होता। चाहे वो नेकी का हो, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने हो, चाहे कुरान की तिलावत करनी हो, चाहे दौरा कुरान अटेंड करना हो, चाहे क्लासेस में जाना हो,
چاہے بچوں کی پرورش ہو، چاہے افطار کی تیاری ہو یا سحری کی تیاری ہو، ہر چیز میں ایک الگ طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک الگ طرح کا جوش محسوس ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، تو وہ جو اس کے جتنے بھی حربے ہیں، اس کے جتنی بھی ٹیکٹکس ہیں، جتنے بھی وہ یوز کرتا ہے اپنے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے طریقے، وہ سارے بھی اس کے ساتھ ہی قید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے فضل سے جو ہماری اپنی اصلی فطرت ہے وہ سامنے آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے، عبادات مشکل نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے معاملات کرنے مشکل نہیں ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کرنا رمضان میں ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے، جس کو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، الا یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اتنا آلودہ کر چکے ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے ہم اپنی نفس کی پیروی کرنا نہیں بھولتے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ہمارا ٹرائل ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا رمضان میں نیکیوں کے لیے کیا میرا دل ایسے ہی بڑھ رہا ہے جیسے عام دنوں میں بڑھتا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں ہو رہا، اگر میرا دل بالکل کسی بھی نیکی کو نہیں چاہ رہا، کسی بھی عبادت کو نہیں چاہ رہا، نہ قرآن کی طرف دل لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر میں اپنے دل کے تزکیے کے لیے کام کروں گی، پھر میں اس پہ غور و فکر کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس میں ہم غور و فکر کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ان کو دوبارہ سے ٹھیک کریں، جیسے کسی چیز کو ریکنسٹرکٹ کر دیا جائے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی چیز بنتی ہے تو بعض دفعہ وہ ریکنسٹرکٹ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اتنا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ریکنسٹرکشن کا موقع مل جاتا ہے، ہمیں ری تھنک کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم دوبارہ سے سوچیں کہ ہمیں کس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی اتنی ساری اپرچونٹیز پتہ چل جاتی ہیں، اتنی ساری نیکیوں کے مواقع پتہ چل جاتے ہیں کہ ہم پھر باقی جو 11 مہینے اس کے لیے بہت سارا اپنا فیول جو ہے وہ جمع کر پاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ قائم رہوں گی۔ تو اسی لیے رمضان کا مہینہ باقی سال کے تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، ٹاپ پرائیورٹی پہ بھی اگر ہم دیکھیں، ٹاپ اس کی جو اہمیت کے اعتبار سے بھی کہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس مہینے میں باہمی خیر خواہی، ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کے لیے احساس ہونا بہت عروج پہ ہوتا ہے، بہت ٹاپ لیول پر ہوتا ہے۔ پھر اس کی رحمت یہ بھی ہے، دیکھیں بلیسنگز رمضان کی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن نازل فرمایا اور اس مہینے کو چوز کیا، کیونکہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم کہاں سے ہدایت پا سکتے تھے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دیتے اور کہتے کہ بس کرو جو بھی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر تمہارا ٹیسٹ لے لیا جائے گا، تو ہم تو حیران پریشان رہ جاتے نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو زندہ اور جاوید کتاب ہے، جو 1400 سال سے اپنی ایک اپنی آئیڈینٹی رکھتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی وقت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے لیکن ہم اس سے بور نہیں ہوتے ہیں، کہ وہ کتاب ہے جس کا ہر ہر حرف معجزہ ہے، اس کا ہر ہر کلمہ معجزہ ہے، اس کے معنی مفہوم، اس کی تفسیر میں جائیں، اس کے عربی ٹیکسٹ پہ چلے جائیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور جب آپ کبھی بھی پریشانی میں، تکلیف میں، اضطراب میں قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی پریشانیوں کے، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جس بوجھ کے ساتھ، جس تکلیف اور دکھ کے ساتھ آپ نے اس وقت قرآن کھولا تھا، جس سے آپ گزر رہے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد ایسے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں کہ وہ تکلیف نہیں رہتی ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ رکھا ہے، یہ ہماری روحانی شفا بھی ہے، یہ ہماری باطنی شفا بھی ہے۔ تو یہ کتاب بہت بلیسڈ کتاب ہے، یہ کتاب بہت زیادہ رحمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے ہی ہمیں جاہلیت سے نکال کے اور عقل اور شعور اور سمجھ دیا، ہمیں یہ بتایا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنی بہترین کتاب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے مطلب رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی،
اور یہی وہ مہینہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا. اور اچھا، رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ تمام کی تمام اسی مہینے میں نازل ہوئیں، جس میں تورات، زبور اور انجیل شامل ہے. اچھا، اب رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال چیز کو جو ہے کچھ پیریڈ کے لیے حرام کر دیا، یعنی دن میں روزہ رکھنا جو ہے حرام کر دیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا اگر ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو، طیب اور پاک چیزیں کھاؤ پیو، جتنا کھانا ہے اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے، بخل نہیں کرو. لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس تمام نعمتیں ہوتے ہوئے بھی سرٹن پیریڈ کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم کھانا اور پینا چھوڑ دیں، یعنی روزہ رکھیں. کیونکہ روزے سے جو باطنی مقاصد اور ظاہری مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتے. روزے کی وجہ سے ہم پورا سال اگر اپنے آپ کو دیکھیں، آج اللہ کے فضل سے پہلا روزہ ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رمضان کو بھی ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ گزارنے والا بنائے. پہلے روزے سے ہی اس کی جو ہے وہ رحمت پتہ چلنے لگتی ہے. ورنہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے، ناشتے کی فکر، پھر برنچ کی فکر، پھر کھانے کی فکر، پھر شام کے ناشتے چائے کی فکر، پھر رات کی فکر، اور اسی فکر میں پھر ہم جو ہے نمازیں ہماری مختصر ہو جاتی ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم بعض دفعہ تو کئی کئی دن تک قرآن اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے بھی ہماری ایسی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. لیکن رمضان میں خود بخود ایسی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے سحری کی ہے، اب جو ہے چیپٹر کلوز ہو گیا کچن کا، اب کچن میں نہیں جانا ہے، اب جو ہے جانا ہے تو پھر جو افطاری کی تیاری کرنی ہے اس اعتبار سے کرنی ہے. وہ پہلے سے ذہن میں پلان ہو چکا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بس بندہ فارغ ہو جاتا ہے پھر خود بخود. چونکہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، شیطان قید کیے جاتے ہیں، تو پھر مختلف نیکی کے کام انسان اس میں انوالو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے. تو اس لیے اور اس کی سبب یعنی جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے سبب ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. سوچے روزہ ہم رکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے، اور راتوں کو قیام ہم کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو راتوں کو ثواب اور ایمان کی نیت سے قیام کرے گا اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جیسے اسکن کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھیں. کوئی اگر پمپل آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چہرے پہ کوئی داغ دھبا آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ڈیٹاکسیفائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی باڈی کو بھی ڈیٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اسکن کو بھی کلین کرنے کی ضرورت ہے. ہم کلینزنگ کرتے ہیں، فیشیل کرتے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں کہ تاکہ ہم ظاہری طور پہ ہماری اسکن ہے یا ہمارا جسم ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے، کلین رہے، نیٹ رہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے جب ہم پورے سال گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا دل آلودہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل پہ جو ہے ایک دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر توبہ استغفار نہیں کرے تو وہ دوسرا گناہ کرتے ہیں، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتے ہیں، تیسرا دھبا لگ جاتا ہے. تو وہ دھبے جو ہے آہستہ 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 کیا کرتے ہیں، ہمارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. اب وہ جو دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی ہونے کی ضرورت ہے، اس کو کلین ہونے کی ضرورت ہے، اس کو صاف ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ اپنے اصل مقصد کو پہچان سکے، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا. اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم اس طرح سے ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر کی ساری کثافت، ہمارے اندر کی ساری آلودگی، ہمارے اندر کی ساری جو بھی ہمارے ہم صغیرہ گناہ یا کبھی کبھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں وہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اجر ملتا ہے، ہم ثواب کی نیت سے قیام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، ہماری بخشش ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ہم اسے معافی کر لیں، ہم اسے توبہ کر لیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اریز کر دے، مٹا دے. عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز ہم ایسے بھی انک یوز کرتے ہیں نا جو مٹ ہی نہیں سکتی ہے، جو کہ پرماننٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ انک یعنی وہ جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نازل فرمائی، اور لیلۃ القدر وہی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گی سامنے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے یہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے رمضان کی، اور یہ کتنا بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ جو بھول چوک ہم سے ہو چکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ہمیں ریفریش کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے موبائل کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے نا کہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اس کو ریفریش نہ کرے تو پھر وہ ہینگ ہونے لگتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور اپنا مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ ہم اس ایسے موبائل کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کا تو مقصد ہی یہ تھا تو یہ مقصد ہی نہیں پورا کرا۔ اسی طرح ہم انسانوں کا بھی ایک مقصد ہے جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جانشین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈرز ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ تو یہ اس اپنے مقصد سے ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم اس مقصد سے دور ہو جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ واپس لا کے ہمیں رمضان میں اپنے مقصد سے جوڑتا ہے اور کھڑا کرتا ہے کہ ہم اپنے مقصد پہ ہی اسٹک رہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ بی امنگ دا لکیسٹ ون، ٹھیک ہے، جو سب سے خوش قسمت ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی اولاد دی ہے، میرا سسرال تو سب سے اچھا ہے، میرے ماں باپ تو سب سے اچھے ہیں، میرا گھر سب سے اچھا ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہر وقت ہم اپنی ایک اس چیز کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں پرائیورٹی دی جائے اور لوگوں پر، اور لوگ کہیں کہ ہاں واقعی تم بہت اچھی ہو۔ لیکن اسی کو ہم خوش قسمتی کی علامت بھی سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور اسی کو جو ہے ہم اسی کے لیے ہم اسی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان پایا اور اس میں لیلۃ القدر پائی، اور اس نے ثواب کی نیت سے قیام نہیں صحیح سے کیا یا ایمان کی نیت سے نہیں قیام کیا، تو اس کو بد نصیب قرار دیا جا رہا ہے اسلام دینی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ وہ بد نصیب انسان ہے جو رمضان پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ بد نصیب ہے جو رمضان پائے اور نیکیوں کے اس بابرکت مہینے میں نیکیاں نہ کما سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو وہ اس کی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس بد نصیبی سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی ہر گھڑی کا فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کی جو ساعتیں ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اس کو ہمیں ایسے ہی پلان آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہر منٹ کا، ہر ہاف این آور کا، ہر گھنٹے کا کوئی نہ کوئی پلانر اپنے ساتھ بنائیں۔ اور اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سے پلانرز ایسے مل جائیں گے جو کہ ہمیں اپنے مقصد سے جڑے رہنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے رمضان کی بلیسنگز میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، کہ اس میں ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اپنے اندر اگر ہم کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں، تو اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں ہم اپنے اندر یہ پازیٹیو چینج لے کر آ سکیں۔ کیونکہ یہ مہینہ چونکہ شیطان قید ہو جاتے ہیں نا، تو خود بخود جو ہے وہ نیکی کرنا آسان ہے، اور کوئی بھی نیکی ہمیں اختیار کرنی ہو تو ہمیں اگر اپنے آپ کو 30 سے 40 ڈیز دے دیں
تو وہ اس میں ہماری استقامت آ جاتی ہے، اس میں ہم جم جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غیبت چھوڑ دیں بالفرض، اللہ تعالیٰ میں ہمیں اس بات سے دور رکھے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، تو ہم اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ پہلی رمضان سے لے کے اور 30ویں رمضان تک میں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ مجھے غیبت چھوڑ دینی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر انشاءاللہ ایک دفعہ چھوٹ گئی رمضان میں اس چیز کی ہم نے کانشیسلی پریکٹس کر لی، تو پورا سال پھر وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ پریکٹس۔ تو رمضان میں نیکی کا کوئی بھی ارادہ کریں، وہ پورے سال جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ اگر ہم سب اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اور ان کو اس کی اہمیت بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تین برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، یا تین برائیوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر اگر سب مل کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا تھامنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر پورا سال ایک دوسرے کے لیے جو ہے اکاؤنٹیبل رہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ ہم نے اس عادت کو چھوڑ دیا تھا، تو اب ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو وہ نہیں کرنا، کنٹینیو نہیں کرنا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو رمضان روحانی اعتبار سے بھی بہت بلیسڈ مہینہ ہے کہ روحانی طور پہ بہت بوسٹ ملتا ہے، روحانی طور پہ جو ہمیں طاقت ملتی ہے اس کی وہ پورا سال ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے ذہنی طور پہ بھی پہلے روزے میں بھی ہم فیل کر رہے ہوں گے نا کہ ہم ذہنی طور پہ کتنے فریش ہیں اور ہم ذہنی طور پہ کتنے زیادہ مستعد ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے۔ تو ذہنی طور پہ بھی ہم رمضان کی بلیسنگز کو سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ قلبی طور پہ بھی ہماری بہت اصلاح ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر جو کثافتیں ہیں، کسی سے مطلب حسد کرنا، جلنا، کوڑنا، کسی کے لیے برا سوچنا، کینہ خاص طور سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں دھل جاتی ہیں جب ہم بالکل سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے ہم لوگ ساتھ ساتھ اس کو دیکھ بھی لیں۔ لیلۃ القدر کے علاوہ رمضان کی ہم فضیلت کی بات کر رہے تھے کہ نبی طویل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے حاکم نے روایت کیا ہے، اور مختصر اس کو بتاتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے یہ، اس کے لیے ہلاکت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں، اور اتنی ہمت دے صحت کے اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، کہ ہم اس کی تمام رحمتوں کو سمیٹنے والے بنیں تاکہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کر سکیں اور معافی مانگ سکیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اور اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، ان کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ تو میں نے جواب میں آمین کہا۔
تو یہ دیکھیں اگر ہم اس سلسلے میں اپنے والدین کے سلسلے میں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی وہ خدمت نہیں کر رہے جیسے کرنی چاہیے، یا ڈیلی روٹین میں اتنے بزی ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور ہم اس میں ان کے ساتھ ان پہ زیادہ توجہ کر سکتے ہیں، ان کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے نیکیاں سمیٹنے والے بن سکتے ہیں۔ ہمیں ڈیلی قرآن کا کتنا حصہ پڑھنا چاہیے، مہوش پوچھ رہی ہیں؟ رمضان میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا تعلق قرآن سے زیادہ مضبوط ہو جاتا، زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا، خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر رات کو، رمضان کی ہر رات کو جبرائیل امین تشریف لاتے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈیلی قرآن سنایا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے قرآن کا دور ہوتا تھا، دورہ کیا کرتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے عربی میں قرآن ہے اور ہم جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو اس کی ٹرانسلیشن تو ہم ایٹ لیسٹ اچھی طریقے سے ڈیلی ایک پارہ تو کم از کم پڑھیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اور خود پڑھنے کی تو ایک اپنی فضیلت بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں بھی ہیں، لیکن اگر ہم کسی مستند استاد سے سیکھیں، مستند استاد ایسی مجالس میں جائیں جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، تو اس سے ہم زیادہ برکات سمیٹ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا جس سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سنایا۔ تو اس لیے اس کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی وسعت ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہمارا تعلق جو ہے قرآن سے خصوصی طور پہ زیادہ ہو جانا چاہیے رمضان میں۔ عام دنوں میں تو ہونا ہی ہونا چاہیے نا، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ 7 دن میں وہ پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، تو عام دنوں میں تو ایک تعلق ہوتا ہی ہے جو ہمارا قرآن سے ہے، لیکن رمضان میں وہ تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ظاہر ہے ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، تو ہمیں اپنی ہدایت کے لیے اس کتاب سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، یعنی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا اور جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست سکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھولنے والی ہے۔ تو جب ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو پھر ہم اس کی برکتیں بھی اور اس کی رحمتیں بھی سمیٹیں گے، مزید سمیٹیں گے۔ محض بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، محض خالی پیٹ رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، محض یہ کہ ہم نے صبح سحری کی اور پھر سو گئے، پھر ظہر پڑی پھر سو گئے، پھر عصر پڑی پھر سو گئے، اور پھر اس کے بعد عصر میں بلکہ اٹھ کے اور پھر افطاری، لمبی چوڑی افطاری کی تیاری کی، اور پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم نے کہا اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور بس صرف کھا کے پھر ہم مغرب پڑھ کے پھر ہم سے اٹھا نہیں جا رہا ہو اور محض بس عشاء کے کچھ رکعت پڑھ کے سو جائیں، تو یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رمضان اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مہینہ فرض کیا ہے، روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں، تاکہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں، تاکہ ہم کچھ ایسے اعمال کر سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت سے جو ہے لطف اندوز ہو سکیں جو کہ ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں جو کہ ابدی ابدی ہیں، جو کہ ساری مطلب اس کی کوئی زوال نہیں ہے اس کو۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کر لیں، ہم ایسے کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس رمضان کو پچھلے تمام رمضان سے بہت بہتر طریقے سے گزاریں اور اس کا ہر ہر لمحہ قیمتی جانے، اس کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خصوصی طور پہ اپنے لیے گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ہر ہر لمحہ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، تجھے راضی کرنے والے کام کریں، نیکیوں کے کام کریں، اور نیکیوں کے کام بھی ہمیں ایسے سجھا دے کہ ہم جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے نیکی کرنے والے ہوں، اور صرف ہم اکیلے نہ ہوں، اپنے ساتھ اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس والوں کو لے کے چلیں۔ اب دیکھیں نا، ہم جس وبا کے دور میں رہ رہے ہیں، جس کووڈ کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی وبا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم ایسے کام کریں، ہم ایسی دعائیں کریں، ہم ایسے اخلاص سے عبادات کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور یہ وبا ہم سب سے ٹل جائے اور دور ہو جائے۔
اور اس وبا کی وجہ سے جو ابھی بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک عاجز بندے کی طرح سے جائیں گے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے پوچھ لیں، پھر ورنہ ہم پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میم یہاں پہ مہوش کا کوشچن ہے، ان کو دے دیجیے گا پلیز۔ جی مہوش کو رپلائی کر دیا نا؟ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔